اس لیے یہ بہت اہم ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو آسانی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، بلکہ یہ پورا دین کا سب سے آخری قلعہ ہے۔ اس قلعے کے بعد انسان بے دین ہو کر کے ہی دنیا کے اندر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے، وقت بہت ہو چکا ہے اور اس کے عملی مشق کی طرف آتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک آگے بڑھیں تاکہ وقت بچایا بھی جا سکے اور کچھ پریکٹس کی چیز بھی آپ کے بیچ میں آ سکے۔ یہاں سامنے آ جائیں۔ بیٹھ جائیے، جہاں جیسی ضرورت پڑے گی ویسا بتائیں گے اور ویسا آپ کر کے اس چیز کو دکھائیں۔ دیکھیں، نماز شروع کرنے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں وقت کا بھی خیال کرنا ہے۔ نماز کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ نماز کی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ کس سے؟ تکبیر تحریمہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ شروع کس سے؟ تکبیر تحریمہ سے، اور آخر سلام سے۔ تکبیر کیا چیز ہے؟ تکبیر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔ تکبیر کے معنی بولیے، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا۔ کیسے کہیں گے؟ کہہ کے بتائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ ہاتھ آپ نے اٹھایا نہیں اٹھایا، ہاتھ کو کہیں باندھا نہیں باندھا، اللہ اکبر زبان سے آپ کی نکلی، آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ آپ نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ تو اللہ اکبر کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی اس پہ نہیں جائیں گے، ابھی اس تشریح کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن یہ پہلی تکبیر ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ گویا کہ ہر شخص جو نماز شروع کرنا چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کہنا ہوگا اسے؟ اللہ اکبر۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ نماز ہم اللہ اکبر سے جو شروع کریں گے، یہ حالت قیام میں، کھڑے ہو جائیے، حالت قیام میں۔ کوئی امام صاحب بن جائیں، آپ امام ہیں، امام بھی بن جائیں۔ بیٹا آپ تھوڑا سا ابھی الٹا امام بن رہے ہیں، رکوع میں ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، رکوع میں چلے جائیں۔ امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ ابھی باہر سے آئے صف کے اندر اور نماز شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے شروع کریں گے؟ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے کھڑے ہونے کی حالت میں، اور پھر امام کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ ایک بار اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے، دو بار اللہ اکبر کہیے، یہ تکبیر تحریمہ ہو گیا، پھر چلے جائیں رکوع میں۔ یہ انہوں نے دو کام کیا۔ پہلا کام اللہ اکبر انہوں نے کہا، اس سے نماز شروع ہو گئی۔ دوسرا اللہ اکبر انہوں نے کہا، یہ رکوع میں جانے والا اللہ اکبر تھا۔ لیکن ایک کام انہوں نے نہیں کیا، رفع الیدین نہیں کیا، سنت تھا، کرنا چاہیے تھا۔ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے۔ پہلی بار جو اللہ اکبر کہیں گے، ہاں شیخ اب بیٹھ جائیے، لمبا رکوع ہو گیا۔ پہلی بار جب اللہ اکبر کہیں گے
तो हाथों को कहाँ तक उठाएंगे, बोलिए? कंधों तक या कान के लौ तक। ये जो लौ है कान के सामने बराबर, यानी उसके आसपास में, कंधे के आसपास में या कान के। छूना ज़रूरी नहीं कि आप छू लें तो समझ में आएगा कि हाँ कान तक पहुँचा है। ना कंधे को छूना है, कंधा तो छू ही नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है, हाथ को पलटाना पड़ेगा। ना तो कंधे को छू पाएंगे और ना ही कान को छूना है। कान को छू सकते हैं लेकिन छूना नहीं है। दोनों में से जहाँ तक भी हाथ ले जा सकते हैं, तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ भी रफ़ुल यदैन करनी है, यहाँ तक या कान के लौ तक या नीचे कंधे के बराबर। हाँ बिल्कुल सही। तो अल्लाह अकबर कह करके नमाज शुरू किए। और हाथ कहाँ है इनका? इमाम रुकू में थे, हाथ कहाँ पे है? हाथ नीचे। अल्लाह अकबर कहते हुए वो सीधे, अल्लाह अकबर कहते हुए कहाँ, बोलिए अल्लाह अकबर। रुकू में जाते हुए भी हाथ को कंधे तक उठाना चाहिए, रुकू में जाते हुए भी, रुकू से उठते हुए भी, रुकू में जाते हुए भी। तो 2 बार रफ़ुल यदैन करेंगे, यानी पहली बार अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और उसके बाद फिर रुकू की तरफ चले जाएंगे। यानी 2 बार अल्लाह अकबर कहेंगे और 2 बार रफ़ुल यदैन। दूसरा वाला जो अल्लाह अकबर और रफ़ुल यदैन है, अगर नहीं किए तब भी नमाज हो जाएगी, अगर नहीं भी किए तब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन कर लेना बेहतर है। ये वाजिबात में से, नमाज के वाजिबात में से। और अगर इमाम क़याम की हालत में है, ये तो रुकू की हालत थी, ये सजदे की हालत थी, तशहुद की हालत थी, लेकिन अगर क़याम की हालत में है तो क्या करेंगे, करके बताइए? हाथ बांध लिए। क़याम की हालत में है तो हाथ बांध लेंगे और उसके बाद जो पढ़ना है पढ़ेंगे। और अगर कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़नी है, ज़रा कुर्सी दे दीजिए, मैं तो अपनी वाली नहीं दे सकता, दूसरी दीजिए। और अगर कुर्सी पे इनको नमाज़ पढ़नी है तो कैसे तकबीर पढ़ेंगे? अब रुकू में जाना है, जी बिल्कुल बिल्कुल सही। नहीं, अगर रुकू कर सकते हैं तो रुकू कीजिए, रुकू कर सकते हैं तो ऐसे जैसे रुकू करते हैं नॉर्मल रुकू कर लीजिए, वैसे ही रुकू कीजिए। अल्लाह अकबर कर रुकू, हाँ बिल्कुल। अब रुकू कर लिए जैसे कि रुकू करना चाहिए, लेकिन अब सजदे में जाना है। अल्लाह अकबर कहने के बाद इमाम, हाँ खड़े हो जाइए, तकबीर से डायरेक्ट सजदे में जाना है और कुर्सी पे नमाज पढ़नी है। बैठ गए और बैठ के इशारे से सजदा किए। बैठ के पहली तकबीर कहेंगे तो खड़े हैं, और दूसरी तकबीर खड़े होने की हालत में नहीं, बैठने की हालत में भी नहीं, वो कहते हुए बैठ जाएंगे। पहली तकबीर बोले अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब सजदा कर लिया। यानी ये तकबीर 2 कामों के बीच का है। खड़े हैं और फिर रुकू में जा रहे हैं, खड़े हैं सजदे में जा रहे हैं, खड़े हैं तशहुद में जा रहे हैं। 2 कामों के बीच में ये तकबीर, दूसरी वाली तकबीर 2 कामों के बीच में करनी है। ना तो पहले वाली जगह में करनी है, ना दूसरे वाले की जगह में करनी है। यानी पहले वाले की जगह में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस तरह कह करके फिर रुकू में जाएं, कह करके फिर सजदे में जाएं। उसकी जो जगह है वो न तो पहले वाले अमल का है और न ही दूसरे वाले अमल, बीच का है। उस बीच में ये तकबीरात पढ़नी है, 2 सजदों के बीच में है। जैसे हमको सजदा करना है, बैठे हुए हैं, अब हमको सजदे में जाना है, अल्लाह अकबर, सजदे में सर पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए सजदे में, क्योंकि सजदे की दुआ अलग है।
سجدے کی دعا اللہ اکبر نہیں ہے، اور بیٹھنے کی دعا بھی اللہ اکبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی دعا دوسری ہے، رب اغفر لی۔ تو بیٹھنے کی دعا الگ ہے، سجدے کی دعا الگ ہے، تو یہ جو اللہ اکبر ہے دونوں کے بیچ کا ہے، اور یہ واجبات صلاۃ میں سے، یہ نماز کے واجبات میں سے۔ آتے ہیں اس کی طرف۔ ابھی میں کرسی والے کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کرسی کے تعلق سے کہ وہ نماز شروع کیسے کریں گے۔ کچھ لوگ ابھی جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، حالانکہ وہ چل کر کے آئے۔ تو نماز کی شروعات بیٹھ کر کے نہیں کرنی ہے، قیام کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ قیام پر ہم قادر ہیں، اور قیام فرض ہے، قیام فرض ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ رب العالمین نے اسے فرض کیا ہے، قیام ضروری ہے۔ تو جو شخص بھی کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ شروع کیسے کریں گے؟ کھڑے ہو کر کے۔ اگر نہیں زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، یا کچھ دیر اور کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہوں گے، زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جائیں گے، لیکن شروع ہی سے بیٹھ کر کے پڑھیں۔ ہاں، کرسی پہ ان کو لایا گیا کیونکہ وہ ہے قابل ہی نہیں کھڑے ہونے کے، تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو یہ قیام کی حالت میں اگر امام ہے تو اللہ اکبر ایک بار کہیں گے جو کہ تکبیر تحریمہ ہے، اور اگر رکوع اور سجدہ اور دوسری حالت میں امام ہے تو 2 بار اللہ اکبر کہیں گے۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ پہلا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر چھوٹ گیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہماری نماز اس کے بغیر بھی صحیح اور درست ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ پہلا کام تھا جو تکبیر تحریمہ سے متعلق ہے کہ ہم قیام کی حالت میں اس تکبیر کو پڑھیں، قیام کی حالت میں اس تکبیر کو پڑھیں۔ لوگ اس کو نیت باندھنا کہتے ہیں، لوگ اس کو نیت باندھنا کہتے ہیں۔ نیت باندھی نہیں جاتی ہے، ہاتھ باندھتے ہیں، نیت کی جاتی ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، ہاتھ باندھی جاتی ہے، لیکن امام قیام میں ہو تو ہاتھ باندھیں گے۔ امام قیام کی حالت میں ہو تو ہاتھ کو ہم باندھیں گے، اگر وہ رکوع اور سجدے اور دوسری حالت میں ہے تو باندھنا امام کی اقتداء کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر ہم کہیں گے تو ہاتھ باندھنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں، جیسے لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ تو ہاتھ باندھنا نہیں ہے اگر امام رکوع اور سجدہ میں ہے یا تشہد میں ہے، بلکہ کھلے ہاتھوں کے ساتھ تکبیر کہتے ہوئے ہم اس حالت میں چلے جائیں گے۔ آئیے تکبیر تحریمہ کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھ لینا ہے۔ اور آپ نے بھی جو سوال کیا تھا، ابھی بیٹھ جائیں، جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب بھی ابھی دے لیں۔ کیا تھا آپ کا سوال؟ اشارہ کے ساتھ نماز، کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ اشارے کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں گے؟ لوگ جسم سے اشارہ کرتے ہیں، جسم سے رکوع اور جسم سے سجدہ۔ اگر وہ رکوع ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے رکوع اور اشارے سے سجدہ، تو اشارہ اس طرح سے کرتے ہیں جسم کے ساتھ۔ یہ طریقہ نہیں صحیح ہے۔ صحیح کیا ہے؟ سر سے اشارہ، یہ جو سر ہے ہمارا، اس سر سے اشارہ کریں، یومئ براسہ، سر سے اشارہ کریں، رکوع میں تھوڑا کم اور سجدے میں تھوڑا زیادہ۔ کرسی پر بیٹھنے والے حضرات اگر اشارہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے
رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے یا صرف سجدہ نہیں کر سکتے تو سر سے جو اشارہ کریں گے وہ سر سے اشارہ کریں گے، جسم سے اس طرح سے۔ کچھ لوگ یہاں تک سجدہ ایسے کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سر کو اور سب کو ایسے لگے کہ جیسے سجدے کی حالت میں چلے گئے ہوا میں۔ یہ طریقہ نہیں صحیح ہے، یہ طریقہ نہیں صحیح ہے، صرف سر سے اشارہ کرنا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ سر کو نیچے لے جائیں گے، جسم کو نہیں۔ جیسے مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت پورے جسم کو نہیں گھماتا بلکہ صرف سر کو گھماتا ہے، صرف سر کو۔ سر گھمانا ہے، جسم کو نہیں، یہ جسم کی عبادت نہیں ہے۔ آئیے ہاتھ کو سینے پر باندھیں قیام کی حالت میں۔ انسان کا سینہ باندھتے چلیں تاکہ وقت میں ہم لوگ ختم کر سکیں۔ ہاتھ کو سینے پر باندھیں گے، یہ ہے سینہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سینے کا حصہ یہ گلے کے نیچے سے اس کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں اور پیٹ کے اوپر سے اس کی ہڈیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پورا حصہ سینہ کہلاتا ہے، یہ پورا حصہ سینہ کہلاتا ہے۔ اس بیچ میں کہیں بھی اگر ہاتھ رکھا ہے تو اس نے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اس تعلق سے جو روایت ہے وہ روایت حسن درجے کی ہے، اور ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کے اوپر رکھا ہے، یہ ثابت ہے۔ لیکن ہاتھ کو رکھیں گے کیسے؟ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پکڑنے کا بھی طریقہ ثابت ہے اور رکھنے کا بھی طریقہ ثابت ہے۔ پکڑنا، یہ اپنے اس ہاتھ سے ایسے پکڑ لیں، ایسے پکڑ لیں، اور رکھنے کا طریقہ ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ لیں۔ ہاتھ کا پنجہ، دونوں ہاتھ کا پنجہ اور کلائی جو اوپر اور نیچے کے حصے کو جوڑنے والی ہے، اور کلائی کے اوپر کا حصہ کہونی کے اس حصے سے یہ بازو کا جو حصہ ہے، بازو، یہ تینوں جگہیں ہاتھ رکھنے کی ہیں۔ تین جگہ سمجھ میں آیا؟ پنجہ، کلائی اور بازو۔ بازو کہاں تک؟ کہونی کی ہڈی تک، کہونی کی ہڈی تک، یہ پورا حصہ بازو کہلاتا ہے۔ اس پورے حصے میں ہاتھ اگر کوئی شخص رکھ رہا ہے کہیں بھی تو اس کا رکھنا صحیح اور درست ہے۔ یہاں پہ رکھا صحیح ہے، یہاں پہ رکھا صحیح ہے، یہاں پہ رکھا صحیح ہے۔ اور اگر ان تینوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ رکھے۔ اگر تینوں کا ثبوت ہے، تینوں کو اگر رکھنا چاہتا ہے تو بیچ کا بھی آیا، پہلے کا بھی آیا، بعد کا بھی آیا، یہاں پر بھی اگر وہ رکھتا ہے تو تینوں پر عمل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی شخص صرف پنجے کو پنجے پر رکھ رہا ہے تو اس کا ہاتھ باندھنا صحیح ہے۔ کسی نے بیچ میں ایسے رکھا یا پکڑ لیا، بہت سارے عرب کو آپ دیکھیں گے ایسے پکڑے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، اس نے پکڑ لیا ہے تو وہ بھی صحیح اور درست ہے، رکھے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح اور درست ہے۔ اس کے بعد کے حصے میں بھی اگر ہم رکھ رہے ہیں یا پکڑ لے رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ہاتھ کو سینے پر رکھنے کے تعلق سے جو طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہمیں کچھ پڑھنا ہے، ہاتھ کو سینے پر باندھنے کے بعد کچھ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے؟ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ بیٹھیے۔ دعائے ثنا آپ لوگوں کو یاد ہے، اور میں سب سے مختصر جو دعائے ثنا ہے جو ایک سطر میں ہے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سب سے مختصر ترین ثنا۔ اور بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، یہ تو صرف مسلم کی ہے، بخاری اور مسلم کی جو روایت ہے، اللہم باعث بینی و بین خطایایا، جو آپ لوگوں کو یاد ہے، کوئی بھی ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام
تلاوت شروع کر چکا ہو تو ثنا نہیں پڑھیں گے۔ یہ ثنا کب پڑھیں گے؟ جب امام خاموشی سے تلاوت کر رہا ہو، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، یا ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم ثنا بھی پڑھیں گے اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر وہ تلاوت شروع کر چکا ہے تو ہم ثنا، ہمیں اجازت صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کی ہے، جیسا کہ آگے روایت آ رہی ہے۔ ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، یہ بھی اسی طرح سے ضروری ہے جیسے کہ تکبیر تحریمہ، اس کے بغیر نماز نہیں۔ تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتے، صرف اتنا ہے کہ وہ شخص، وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے، آپ نے انہیں منع کیا، کہا مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے اور اس کو بہت سارے اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، قرآن جب پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ، باقی دعائیں پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں ہے، وہی وہ دعا ہوگی۔ تو کوئی بھی دعا پڑھنی ہے اس سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں، بلکہ ہمیں قرآن کی صورتیں اگر پڑھنی ہیں اور وہ سورہ فاتحہ سے ہمیں آغاز کرنی ہے تو وہاں ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، پوری یہ صورت ہم پڑھ لیں گے۔ انگلی تک نہیں پہنچے ابھی وہ تشہد میں کرنا ہے، ہم لوگ ابھی قیام کی حالت میں ہیں، اور سورہ فاتحہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے اس کے بعد؟ آمین۔ ورفع بها صوتہ، ابو داؤد کی روایت ہے، ورفع بها صوتہ، اپنی آواز کو بلند کیا، آمین، آواز کو بلند کیا۔ دوسری بات ومد بها صوتہ، کھینچ کر کے، کیونکہ مد ہے اس میں، آمین، آمین، اور ہے آمین تھوڑا مد کے ساتھ، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ اور ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ سارے لوگوں کو ایک ساتھ آمین کہنی ہے، امام اور مقتدی۔ بہت سارے ائمہ ولا الضالین کے بعد وہ صرف مقتدی سے آمین کہلواتے ہیں، اپنا آمین نہیں کہتے ہیں۔ اذا امن الامام فامنوا، آمین امام کو بھی کہنا ہے اور مقتدی کو بھی، سارے لوگوں کو آمین کہنا ہے۔ دعائیں سب نے کی، دعائیں امام نے کی ہیں، سب کو آمین کہنا ہے، جس میں، اور اس کی فضیلت یہ ہے من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کب فرشتے آمین کہتے ہیں؟ ولا الضالین کے بعد، اس لیے ولا الضالین کے بعد سارے لوگوں کو بیک وقت ایک ساتھ آمین کہنی چاہیے تاکہ یہ فضیلتیں ہمیں مل سکیں۔ اور اس کے بعد پہلے اور بعد نہیں ہونا، ایک ساتھ، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، ایک ساتھ جس کی آمین ہوگی، امام کی، مقتدی کی، فرشتوں کی، اور فرشتے ولا الضالین کے بعد ہی آمین کہتے ہیں، اس لیے ایک ساتھ سارے لوگوں کو آمین کہنی چاہیے۔ ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس میں اور زیادہ آپ کا وقت لے سکوں، ہمیں رکوع کرنی ہے، بلکہ اس سے پہلے 5 منٹ، اچھا 9 جماعت کرنی ہے، 9 بجے جماعت کریں گے، اور 5 منٹ پہلے اذان دیں گے، 5 منٹ پہلے اذان دیں گے، اور جماعت 9 بجے کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور بھی سورت پڑھیں گے، کوئی اور بھی سورت، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت۔ اگر امام پڑھ رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور اگر امام نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی سری نماز ہے یا بعد کی 2 رکعتیں ہیں، جیسے عشاء کی 2 رکعتیں یا مغرب کی 1 رکعت، تو اس میں کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟
ما تیسر، جو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہوں وہ ہم پڑھ لیں گے، جو ہمیں یاد ہے۔ اور اس تعلق سے آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت، وہ خالی خالی بھی جا سکتی ہیں یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور بھری بھری بھی جا سکتی ہیں یعنی اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کر کے۔ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، دلیلیں موجود ہیں، لیکن ابھی اس کے ذکر کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ آئیے اب ہم رکوع میں چلتے ہیں۔ رکوع فرائض اسلام میں سے ایک ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک ہے، بغیر رکوع کے نماز نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رکوع نہیں کیا تو نماز دہرائے گا۔ اور رکوع کے اندر اعتدال کو اپنانا ضروری ہے، یہ بھی رکن ہے، یہ بھی فرض ہے۔ رکوع اعتدال کے ساتھ، اعتدال یعنی جس میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رکوع کر سکیں۔ 7 باتوں کا خیال کریں گے رکوع میں 7 باتوں کا خیال کریں گے۔ نمبر 1، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے یا کان کے لو تک اٹھائیں گے۔ نمبر 3، اپنا سر اور پیٹھ دونوں ایک جیسا رکھنے کی کوشش کریں گے، سر اور پیٹھ ایک لیول میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک کوشش ہے، تھوڑا کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کمیوں کو معاف کرتا ہے۔ کوشش سر اور پیٹھ کو، یہ نہیں کہ پیٹھ نکلی ہوئی ہو یا سر نکلا ہوا ہو۔ ابھی یہ کر کے دکھائیں گے، کوشش کیجئے۔ نمبر 4، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے، یہ ہے گھٹنا، اس کے اوپر دونوں ہاتھ رکھیں گے، اور دونوں پنجوں سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے، دونوں پنجوں سے گھٹنے کو پکڑ لیں گے۔ رکھنا یہ ہے، پکڑنا یہ ہے، تو پکڑنا ہے اس میں رکو۔ یہ ہو گئی چوتھی چیز۔ نمبر 5، انگلیوں کو کھلا کھلا رکھیں گے، بند نہیں پکڑیں گے، کھلی انگلیوں کے ساتھ پکڑیں گے۔ نمبر 6، سکون کے ساتھ رکوع کا یہ عمل پوری کریں گے، سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ عمل پوری کریں گے۔ نمبر 7، دعا پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ یہ 7 باتیں ہیں جو رکوع کے اندر ہمیں اپنانی ہیں۔ رکوع کر کے دکھائیے، اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھ ٹائٹ ہیں، دونوں ہاتھ ٹائٹ ہیں، انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، پنجے سے پکڑے ہوئے ہیں، اور پیٹھ اور سر کا حصہ ایک جیسا ہے، سر اور پیٹھ کا حصہ ایک جیسا ہے۔ اس طرح سے کوشش کریں گے رکوع کرنے کی، اس کا بھی خیال کریں گے اور اس ہاتھ کا خیال کریں گے۔ کچھ لوگ ہاتھ کو ٹیڑھی کر لیتے ہیں، اس طرح سے ہاتھ کو ٹیڑھی، یہ بھی نہیں چلے گا، اور کچھ لوگ سر اور پیٹھ کے حصے کو برابر نہیں کرتے، یہ بھی حصہ بھی صحیح ہے، یہ حصہ بھی صحیح ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو ہم اگر خیال کر لیے تو ہمارا رکوع صحیح ہے۔ بارک اللہ فیک، بیٹھیں۔ ہاں، گھٹنے کو آگے نہیں بڑھائیں گے، نارمل جیسے انسان کا پیر رہتا ہے اس طریقے سے پیر کو کریں گے۔ کسی کو تکلیف ہے، بات الگ ہے، کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، وہ ٹھیک سے نہیں کھڑا ہو سکتا، جیسے کھڑا ہو سکتا ہے ویسے کھڑا ہو جائے۔ اس طور پر ہمارا یہ رکوع صحیح اور درست ہوگا، اطمینان اور اعتدال کے ساتھ۔ نظر جہاں جا رہی ہے وہاں لینا یا سجدے کی جگہ؟ سجدے کی جگہ، احسنت، سجدے کی جگہ میں ہماری نظر رہے گی نماز کے اکثر حالات میں سوائے تشہد کے۔ ان چیزوں کا خیال کریں گے، اور اس کی روایتیں کئی ایک ہیں، ان سب کی طرف نہ جاتے ہوئے آئیے اس کے بعد کے مرحلے کی طرف، اور وہ ہے رکوع سے سر اٹھانا۔ رکوع سے سر اٹھائیں گے، اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، سر اٹھائیے اور اطمینان اور سکون سے کھڑے ہو جائیے۔ اعتدال ضروری ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक खड़े हो जाते कि लोगों को लगता कि आप भूल गए कि अब उसके बाद क्या करना है। और कुछ लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया तो आपने उनकी नमाज को दोहराने का हुक्म दिया कि आप नमाज दोहराइए, आपकी नमाज हुई ही नहीं। तो इत्मीनान रुकू की हालत में भी और रुकू से सर उठाने की हालत में भी, दोनों हालतों में इत्मीनान और सुकून ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, उसके बग़ैर नमाज नहीं होगी। और अल्लाह अकबर कहते हुए सर उठाएंगे, लेकिन खड़े हो जाने के बाद दुआ दूसरी है। हाँ, करके बताइए। रुकू की हालत से हमें आगे का सफ़र करना है, ज़ोर से बोलिए। गलत हो गया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। हाँ, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जी बिल्कुल, समी अल्लाहु लिमन हमिदा बोलेंगे। कोशिश करेंगे कि खड़े होते होते हमारी ये दुआ पूरी हो जाए, समी अल्लाहु लिमन हमिदा का कौल पूरा हो जाए। अब खड़े हो गए हैं, इत्मीनान से खड़े हैं, अब दुआ पढ़ेंगे। और ये मशहूर तरीन दुआ है, रब्बना रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, दोनों साबित है। हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। ये दुआ है जो रुकू से सर उठाने के बाद इत्मीनान और सुकून से खड़े हो कर के यहाँ तक कि हड्डियाँ अपनी अपनी जगहों पर चली जाएं, हमें इस दुआ का एहतिमाम उस हालत में करनी है। एक से ज़ायद मर्तबा भी अगर ये दुआ हम पढ़ते हैं कोई हरज की बात नहीं है। ये मरहला भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। हाँ, सारे लोग इमाम की इक्तिदा करते हुए सारे लोग वो कहेंगे जो इमाम कहेगा, वो करेंगे जो इमाम करेगा। इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्मा बिही, इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी इक्तिदा हो। किस चीज़ में इक्तिदा हो? वो सब बस्ता सब के ताल्लुक़ से वो मसला है। अभी नमाज के ताल्लुक़ से जो मसला सिखा रहे हैं उस पर गौर कीजिए। सब कैसे कायम करनी है ये उसका तरीक़ा है, उससे मुताल्लिक़ ये मसला है, थोड़ा इत्मीनान रखें। जो चीज़ें अभी बताई जा रही हैं, नमाज पढ़नी कैसे है, नमाज पढ़नी कैसे, सब कैसे बांधना है, सब कैसे लगानी है, ये नमाज से पहले का मसला है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग वक्त को सामने रख कर के कुछ अहम तरीन मसाइल को लेते हैं। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहने के बाद हमें इत्मीनान और सुकून से खड़े हो जाना है। इस चीज़ का ख्याल करें ताकि हमारी वो नमाज सही हो सके। और उस बीच में दुआ पढ़नी है, रब्बना वलकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। और इस दुआ के पढ़ लेने के बाद हम फिर सजदे के लिए मुंतकिल हो जाएंगे। और रुकू में जाते हुए या रुकू से सर उठाते हुए या सजदे में जाते हुए इमाम क्या कह रहा है और क्या कर रहा है वही हमें कहना है, वही हमें करना है। यानी अगर वो अल्लाह अकबर कहता है तो हम अल्लाह अकबर कहेंगे, अगर वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है तो हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। बराबर वो सारी चीज़ें सब एक दूसरे के साथ मिल कर के करेंगे। अपने दोनों हाथों को क्या करें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद कुछ लोग कहते हैं अपने हाथों को बांध लेंगे सीने के ऊपर, पर इसका वाज़ेह सबूत नहीं है। सबूत ज़िक्र करते हैं पर वाज़ेह और सरीह सबूत नहीं है। इस ताल्लुक़ से जो चीज़ें पेश की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर और वाज़ेह नहीं है इस मसले के लिए। वो दरअसल पहले क़याम से मुताल्लिक़ ही वो हाथ बांधने का मामला है जो गलत फ़हमी से इस दूसरे क़याम की तरफ चला आया है और दोनों के अंदर लोगों ने उस मामले को जारी कर दिया है। अगर मुस्तकिल इस पर गुफ्तगू की जाए तो उसके लिए अलग प्रोग्राम की ज़रूरत है ताकि इस पर तफसील के साथ बातें पेश की जा सकें और उसे हम समझ सकें। आइए
نہیں وہاں نیچے پکڑیں یا اوپر پکڑیں، لیکن پکڑنے والا معاملہ نہیں ہے رکوع کے بعد، چھوڑنے والا معاملہ، پکڑنے والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی پکڑیں، نیچے پکڑیں اوپر پکڑیں، ہاتھ کو فطری اعتبار سے چھوڑ دینے کا معاملہ ہے۔ آئیے اس کے بعد کے مرحلے کی طرف، وقت کم ہے آپ کو، اس کے بعد بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ آپس میں گفتگو کم کریں تاکہ دھیان سے کچھ چیزوں کو ذہن نشین کر سکیں۔ سجدہ یہ فرائض اسلام میں سے ہے، نماز کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ جس شخص کا دونوں میں سے ایک سجدہ فوت ہو جائے اس کی وہ رکعت دہرانی ہوگی۔ اس میں سجدے میں 14 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے زمین پر رکھے گا۔ نمبر 3، اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی انگلیوں سے قبلہ، دونوں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھے گا، قبلہ کی طرف۔ نمبر 4، اپنے دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں دونوں کندھوں کے سامنے دونوں ہتھیلیوں کو رکھتے ہوئے سجدہ کرے گا۔ دونوں ہتھیلیاں کہاں رہیں گی؟ 2 کندھوں کے بیچ میں۔ کچھ لوگ سر کے پاس ہتھیلیاں رکھتے ہیں، وہاں نہیں، اس کے نیچے کندھا جہاں پہنچ رہا ہے وہاں اپنی دونوں ہتھیلیاں رہیں گی، دونوں کندھوں کے بیچ میں، اور دونوں ہاتھ کی ملی ہوئی انگلیاں، دونوں ہاتھ کی انگلیاں جو ملی ہوئی رہیں گی وہ رکھ کر کے اور سجدہ کریں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھائیں گے نہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھائیں گے نہیں، بلکہ اسے اٹھا کر کے رکھیں گے، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں گے اور لمبی رکھیں گے، انگلیوں کو ملا کر کے رکھیں گے اور قبلہ کی طرف لمبی کر کے رکھیں گے، کسی اور طرف نہیں موڑیں گے۔ نمبر 7، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھلی رکھیں گے، دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھلی رکھیں گے۔ نمبر 8، 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں گے۔ 7 ہڈیوں سے مراد پیر کی 2 ہڈیاں، دونوں قدم، نچلا حصہ، دونوں قدم اور دونوں گھٹنے اور دونوں ہاتھ اور پیشانی اور ناک، کتنے ہو گئے؟ 7۔ دونوں ہاتھ یہ 2 ہو گئے، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، اور دونوں پیر کے قدم کے 10 انگلیاں 6 ہو گئے، اور 7واں پیشانی ہے اور ناک کو پیشانی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کل 7 ہڈیاں ہیں جس پر سجدہ کریں گے۔ نمبر 9، اپنے کپڑے اور بالوں کو سمیٹیں گے نہیں۔ نمبر 10، اپنے پہلو سے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھیں گے، اور اپنے پیر کی ران سے بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو الگ رکھیں گے۔ نمبر 11، اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے کے حصے کو زمین سے لگنے سے اوپر رکھیں گے، زمین سے اٹھا کر کے رکھیں گے۔ نمبر 12، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھڑی رکھیں گے، اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو کھڑی رکھیں گے۔ نمبر 13، قدم کی انگلیوں کو جیسے ہاتھ کی انگلیوں کو ملائے ہوئے تھے ایسے ہی ملا کر کے رکھیں گے۔ نمبر 14، دعا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ۔ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے سجدہ کریں گے، اور سجدہ یہ ضروری ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ سجدہ کر کے بتائیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کندھے اور کان کے ہاتھوں کو اٹھائیے کندھے یا کان کے لو تک، رفع الیدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے
कंधे के सामने, बंदा यहाँ पे है ना। हाँ, हाथ पहलू से अलग हैं, पैर से, रान से अलग है, और दोनों कंधे के बीच में उंगलियां हैं। उंगलियां सजदा क़िबला की तरफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कोई हर्ज नहीं, मिले हुए हैं, कोई मसला नहीं। बस क़िबला की तरफ उंगलियां हैं, पैर मिले हुए हैं, कोई मसला नहीं जी। तो इस तौर पर सजदा करेंगे जैसा कि अभी आपने देखा। और ये जितनी बातें कही गई हैं सबके, बस उठिए आप, जितनी बातें कही गई हैं सबके ताल्लुक़ से कोई ना कोई रिवायत और हदीस मौजूद है जिसको अभी पेश नहीं किया जा सकता। सजदे से सर उठाते हुए अल्लाह अकबर कह करके सर उठाएंगे और एतदाल यानी सुकून के साथ बैठ जाएंगे। एतदाल और सुकून के साथ बैठ जाएंगे। अल्लाह अकबर कह करके सजदे से सर उठाएंगे और सुकून के साथ बैठ जाएंगे 2 सजदों के बीच में, और दुआ पढ़ेंगे जो आपको मालूम है, जो दुआ आपको मालूम है। इस तौर पर हमारी 1 रकात पूरी हो जा रही है। और दोनों हथेलियों को कहाँ रखेंगे? बैठते हुए दाहिने हथेली को दाहिने पैर पर और बाएं हथेली को बाएं पैर पर बिछा करके, और तशहुद की हालत में उंगलियों को मोड़ करके, कई शक्लें हैं, और तशहुद की उंगली को आसमान की तरफ इशारा करते हुए सारी उंगलियों को 52 का घेरा बनाते हैं।